تکبر دا نہیں، بہترین جتی پاون دا نا تکبر دا نہیں۔ اگلا جملہ دل دی تختیاں تے دوستہ لکھنا ہے۔ سوال صحابی نے کیتا فیدہ قیامت تک آون والی امت اللہ بنا چھوڑا۔ صحابی سوال نہ کریا سانو کیویں حقیقت دا پتہ لگیا۔ یاد رکھے سارے دوست اساں صحابہ کرام دے احسان نہیں لا سکدے۔ قرآن پاک سالے تک پہنچے صحابہ کرام دے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سالے تک پہنچی ہے صحابہ دے ذریعے۔ صحابی سوال کیتا حضرت کپڑے بندے دے چنگے ہوئے، بندے دی جتی قیمتی ہوئے، ایدہ نا تکبر تا نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکبر بطر الحق وغمت الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صحیح فرمایا چنگے تے قیمتی کپڑے پاونا، چنگی تے سونی جتی پاون دا نا تکبر نہیں۔ تکبر تے آکڑے ہے حق والا مسئلہ بیان کی توجہ بندہ کے میں نام لے دا۔ مولوی صاحب شریعت اپنے کول رکھو، مسئلے اپنے کول رکھو، قرآن پاک دے حکام اپنے کول رکھو، میں کو ہر شاید پتہ ہے ایدہ نا تکبر ہے۔ اللہ دے قرآن دا مسئلہ بیان تھی وے بندہ کے میں نام لے دا۔ شریعت دی گل کرو تے بندہ کے میں ایک بندہ فرق چھوڑے نے سارے دوست، ایک بندہ وہ شریعت دا حکم سنے عمل نہیں کیتا تا گناہگار ہے، منے دے یار میری غلطی ہے، میری کمزوری ہے، میری سستی ہے، وکھری گل ہے۔ تے جیرا بندہ کہ میں نہ منے دا اپنے کو رکھو شریعت، نہ منے دا اپنے کو رکھو قرآن دا حکم، ایدہ نہ تکبر دیا کرے۔ نمبر 2 وغمت الناس، چنگے کپڑے پا کے، چنگی جتی پا کے، سونا لباس پا کے، سونی رہائش رکھ کے، دوجھا نو حقیر سمجھن دا نا تکبر ہے۔ میرے کپڑے چھڑی، میری جتی رٹھیڑی، میرا مکان تے کوٹھی رٹھیڑی، تیرے کول کیڑی شے ہے، ایندہ نا تکبر ہے۔ ہن ایک جملہ یاد رکھنا ہے، حق دا مسئلہ بیان تھی وے تے بندہ کے میں نہ منے دا، اے تکبر ہے۔ سونی جتی سونے کپڑے پا کے دوجھنو حقیر سمجھن دا نا تکبر ہے۔ کل میں کوئی یاد نہیں ہوں اتفاقا نوئی سناوا چاہتا۔ حضرت جنید بغدادی سید الاولیاء بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے، عالم بھی ہن ولی بھی بڑے ہن۔ کتا رستے تو گزرا، ایک بندے سوال کیتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تساں چنگے ہو یا ایک کتا چنگا ہے؟ سوال بڑا عجیب ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے تے اگلے بندے مذاق دے طور تے پوچھے چاہ تساں چنگی ہو یا ایک کتا چنگا ہے؟ ہن سنو آج سی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا اگر اللہ کریم نے دہاڑے قیامت دے مینوں جنت دے چھوڑا تا میں چنگا، تے جے رب العالمین نے مینوں جنت نہ بھیجا، جنت دے بجائے جہنم دا بالن جا بنایا، تا میں حضرت جنید تو کتا چنگا ہے۔ این تا جہنم نہیں منجنا، ایندہ نہ ہے آج سی۔ آؤ ہم تکبر دا اشارہ پہلا گناہ جرا پیدا کیا ہے سبق۔ سورۃ الاعراف 8واں پارہ پہلا رکوع مکمل تے دوجا شروع۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور میں نے اللہ کریم ہون دی قسم، قد بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، مانا بن گیا قسمی، میں نے اللہ کریم ہون دی قسم، خلقناکم، میں اللہ نے تو انہوں پیدا کیتا ہے، ثم صورناکم، پیچھے اے بھی سن گھنو صورتہ بھی میں اللہ کریم تو انہوں عطا کیتیاں، ثم قلنا للملائکہ، پھر اے بھی سن گھنو
اسا فرشتہ نو فرمایا ہے اس جدو لے آدم سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام دا. اور ساتھی میرے بھی خیر دو گلا کرے نا. نمبر 1 اے سجدہ تعظیمی آئی. تعظیمی دا مطلب عزت واسطے، ادب واسطے، احترام واسطے آدم علیہ السلام دا سجدہ کرو. اے عبادت دا سجدہ نہیں. عبادت دا سجدہ کہہ رہا ہوں ہے اگلے نو مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، بدی چھٹی دا مالک سمجھ کے بندہ سجدہ کرے. این دا نا ہے سجدہ عبادت. حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی شریعت دے اندر عبادت دا سجدہ اللہ تو بغیر کے دے واسطے جائز نہیں ریا. یاد رکھنی ہے اللہ دنا سارے لوگ اچھا چوچا جو زمین گواہ بن منجے. میں عرض کرے نہ ہونا کہ فرشتے دل دا حال نہیں جان دے. اسا اچھی آواز نال آکھنا ہے تا فرشتہ لکھنا ہے تے اللہ بخشے دا ذریعہ بنا رہے سی. ساری شریعتوں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری شریعت تک سجدہ عبادت والا صرف کہندا حق کری ہے. پچھلی شریعتاں وچ تعظیمی سجدہ مخلوق دا بھی جائز آئی. جی میں آدم علیہ السلام دا فرشتہ تو اللہ نے سجدہ کرایا. اے عبادت دا سجدہ نہیں، تعظیم تے عزت تے ادب دا سجدہ آئی. یہ گل پوری ہو گئی. ہن دوسری گل کرے نا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سارے دادا استاد انہاں لکھے اپنی تفسیر جواہر القرآن وچ اے بھی سجدہ اللہ دا ہے. جرا آدم علیہ السلام دے بارے اللہ حکم لیتا سجدہ کرو، اے سجدہ کہندا ہے اللہ دا. دوسری گل کرن لگا اللہ دا نام بچاؤ، اے سجدہ کہندا ہے اللہ. یہ کیویں گل ہے؟ پہلی میں گل کیتی ہے اے سجدہ تعظیمی ہے، ادب تے احترام واسطے آدم علیہ السلام دا سجدہ ہے. تے دوسرا مفسرین نے یہ تفسیر بیان کیتی ہے اے بھی سجدہ اللہ دا ہے. بقیدہ کے مطلب ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. درس قرآن ہے تے مسئلے یاد کرنے دوستاں. اساں جو کعبہ شریف والے پاسے منہ کر کے سجدہ کرے ہیں یا حرم شریف وچ اللہ توفیق دیتی ہے تے ون کھلوتے ہیں کعبہ سامنے ہے سجدہ پہ کرے ہیں، وہ سجدہ کعبے دا نہیں ہوگا، سجدہ کعبے والے دا ہوگا. سجدہ کعبے دا نہیں ہوگا، کعبے والے دا سجدہ ہوگا. منہ کعبے جو اساں کرے ہیں، منہ قبلے والے پاس جی میں نیت کرے ہیں دل وچ منہ طرف خانے کعبے شریف دو سجدہ اللہ دا ہے. یہ اللہ فرمایا فرشتو رخ کرو آدم علیہ السلام والے پاس سے سجدہ میں اللہ کا کرنا ہے. یہ میں رخ کرے ہیں کعبے دو، فرشتہ دا رخ بھی اللہ آدم علیہ السلام دو کرایا. آدم علیہ السلام دا سجدہ نہیں، سجدہ اللہ دا ہے. صرف رخ پھیرا گیا فرشتوں دا آدم علیہ السلام دے پاس. دو گلہ یاد راسن ایک جملے بعد خلاصہ چھوڑے نا. ایک قول کے ہے کہ سجدہ تعظیمی ہے آدم علیہ السلام دا، عزت ادب واسطے آدم علیہ السلام دے کو جھک ونجو. نمبر 2 آدم علیہ السلام کا منزلہ قبلے دے ہن سجدہ اللہ دا. ٹھیک ہو گیا؟ وہ چلو فسجدوا الا ابلیس. سجدہ کیتا انہاں فرشتہ سوائے ابلیس دے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا. لم یکن من الساجدین. ابلیس سجدے کرنے والا وچوں شامل نہیں ہویا. ابلیس سنت نال رل کے سجدہ نہیں کیتا. اور ساتھی میرے بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک مضمون سمجھ گھنے اللہ کو 1000 رکعت نوافل دا ثواب عطا کرے دے.
اور میں اج دی حاضری چاہنا بھائی جتنے تساں دوست شریک ہو درس قرآن اللہ سارے دوستاں دی جھولی 1000 رکعت نوافل دا ثواب پا چھوڑے. آمین. اور تساں میرے جملے تے غور کرنا ہے. اللہ کریم دے محبوب دا فرمان سچ ہے. 1000 رکعت نوافل دا اللہ ثواب دے سی. اور میں بات ترجمہ کرے نا ذرا پیچھے غور کرے. ثم قلنا للملائکہ اساں فرشتوں فرمایا اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام دا سجدہ کرو. تو سب دوستوں کا پورا سنا ہے لیکن ایسا نا اونچی آواز نال اللہ سجدے دا کینوں فرمایا ہے سجدہ کرو. کینوں فرمایا ٹھیک ہے کینوں حکم دیتا فرشتوں کے کرو آدم علیہ السلام دا سجدہ کرو. اتنا نشانی رکھنی ہے. یہ سبق ہے 15واں پارہ. صفحہ 270. ذرا عربی رسم الخط نوجوان جڑے دوست ہو نا باقی بزرگاں دا تعاون کرے جو حوالہ مل ونجے. سورۃ الکہف تے 15واں پارہ صفحہ 270 تے آخری رو 17 لکھا ہے نا. یہ 6واں رکوع مکمل ہے تے 7واں شروع تھیدا ہے بالکل ایڈو 17 آخری. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور جس ویلے اساں فرمایا سارے دوست حوالہ مل گئے. اتھائی تا خاص گل ہے ایک ہی آیت پورے قرآن وچ کونی نے جڑے اگوں لفظ آون والے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جس ویلے اساں فرمایا فرشتاں نوں اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام دا. فسجدوا الا ابلیس انہاں فرشتاں سجدہ کیتا سوائے ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا. اللہ کینوں حکم دیتا ہے سجدہ کرو. اگو سنا ہے کان من الجن ابلیس جنہ وچ وئی ففسق عن امر ربی. ابلیس نے اپنے پروردگار دی نا حکم دی نا فرمانی کیتی اور رب دے آرڈر دی نا فرمانی کیتی. سوال پیدا ہویا اللہ دا حکم فرشتہ نو دتا ہے. فرشتے دا نور دے بنے ہوئے فرشتے دا نورانی مخلوق ہیں. ابلیس تا کان من الجن جنہ وچ ہے. ابلیس سجدہ کیتے یا نہیں کیتا کیڑا حرج. سوال دیتا ہوں کرے ساتھیاں حکم کینوں دیتا ہے اللہ سجدہ کرو. ابلیس کون ہے؟ یہ تو جن نہیں. این سجدہ جو نہیں کیتا تو کیڑا حرج ہے؟ یہ تو جن نہیں. حکم کین کوئی ابلیس سجدہ نہیں کیتا کیڑا حرج ہے؟ نہیں کیتا تو ہے یہ تو جن نہیں. سوال سمجھ آ گیا. اللہ دیاں کروڑاں رحمتہ ہوئیں رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ، باقی سارے بزرگ کیوے سا کو قرآن سمجھایا نہیں. میں سوال وقت دوہرے نا میں جواب دیا نا. اللہ حکم دیتا ہے فرشتو تسا آدم علیہ السلام دا سجدہ کرو. ابلیس تا ہی جنہ چوں کانا من الجن وہ سجدہ کرے ہاں تے بھامے نہ کرے. حکم دا فرشتہ کوئی. ابلیس جو سجدہ نہیں کیتا اللہ کیوں اس سے ناراض سی ہے. اور 8ویں پارے تھے وہ سبق فسجدوا الا ابلیس سجدہ کیتا فرشتہ نے سوائے ابلیس دے. لم یکم من الساجدین اور سجدے کرنے والا وچوں نہیں بنا. ابلیس سجدہ نہیں کیتا. قال اللہ کریم نے فرمایا ما منعک کیڑی شے تینوں روکے ابلیس اللہ تسجدا تے سجدہ نہیں کیتا کیڑی شے تینوں سجدے کرن تو روکے. اذ امرتک جس ویلے میں اللہ تینوں وکھرا حکم دیتا ہے. جواب سمجھ آ گیا. وہ ساتھی میں لکھا ہے مقام حل تھی گیا. کوئی بندہ سوال کرے
بھئی حکم کا فرشتہ نو ہویا ہے سجدہ کرو آدم علیہ السلام دا، ابلیس تا جنہ چوہائی وہ سجدہ کیتا یا نہیں کیتا نا. ایک قرآن دلیل حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ فرمایا اذ امرتک، اللہ فرشتہ نو الگ حکم دیتا ہے سجدہ کرن دا، ابلیس نو الگ حکم دیتا ہے فرشتو تساں ہی سجدہ کرو، ابلیس تو بھی سجدہ کر. سوال کا جواب آ گیا. آؤ سبق سے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تینوں کیری شے روکے سجدہ کرن تو، اذ امرتک جس ویل میں اللہ تینوں وکھرا حکم دیتا ہے سجدہ کرن دا. قال ابلیس نے جواب دیتا انا خیر منہ، میں بہت چنگا آدم علیہ السلام تو، میں اللہ کو نہیں باندھی خیال کرے. ساتھیوں میں سنے نہ ہونا اس مقام تے میرے لکھا ہے ساتھی نظرہ میرے لاؤنی ہے. کوٹ مٹھان ضلع راجن پور اللہ والے قدرن خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ مریدان دی محفل ای خواجہ صاحب دی خدمت دی ایک بندہ اٹھی کھڑوتا ہے سندھ دا رہن والا مرید آکھنا دا خواجہ صاحب کیری شے لوگانوں زیادہ جہنم گھن ویسی. وہ گناہ تے دسوا، وہ غلطی تے دسوا، جرا گناہ تے غلطی کرنا لوگ زیادہ جہنم ویسے. خواجہ سے فرمایا بہوان تے معمولی سوال نہیں کیتا، میں بڑا سوال کیتا ہی میں کل جواب دے سا انشاءاللہ. سندھ والا مرید بہ گیا، دوسری دیوار ہوئی، سارے مرید جمع تھے. خواجہ غلام فرید سے رحمت اللہ نے فرمایا او کیرا مرید ہے کیرا بندہ کہاں جے میرے کو سوال پوچھائی کیری شے لوگاں نو زیادہ جہنم گھن ویسی. او کون ہے؟ سندھ والا بندہ اٹھی کھڑوتا جی میں کون ہے بھائی؟ جی میں. خواجہ سے فرمایا میں تا لوگاں نو زیادہ جہنم گھن ویسی، یا میری دولت، میرا حسن و جمال، میرا زمینہ، میرا جائیداداں، میرا پیسہ، میرا عہدہ، یا میں تا لوگوں کو زیادہ جہنم گھن ویسی. خاکی نے آکھے تھی وانیو زیر تے زبر نہ بان، زیر تلے ہو گئی تھی وانیو زیر تے زبر نہ بان، متا خالق پیش چاپاوی اندی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر، متا کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری، متا در در تے پنواوی اندے کار غضب تو ڈر من خاکی شالا رب رحمت فرماوی. میں اللہ کو نہیں بھاگی. قال ابلیس نے جواب دیتا انا خیر منہ، میں بہت چنگا آدم علیہ السلام تو. دلیل کے لیے خلقتنی من نار، اللہ تے مینوں پیدا کیتے بھاوی چوں، میں بھادا بنایا. وخلقتہ من تین، میں پیدا کیتے آدم علیہ السلام نو مٹی وچوں، آدم علیہ السلام مٹی دے بنے ہوئے، میں بھادا بنایا. میری شان زیادہ ہے، میرا مقام اونچا ہے، میں کیوں مٹی دے بنے ہوئے خاک دے پتلے نو سجدہ کرا. رب العالمین فرمایا قرآن اللہ فرمایا فہبت منہا، اتر ون جنت وچوں، تو جنت دے اندر ہوں نہیں رہ سکدا. فما یکون لکا ان تتکبر فیہا، اے تیرے واسطے مناسب نہیں، تیرا حق نہیں بنتا جو تو آکڑ کرے ہاں جنت وچ. فاخرج نکل وان انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیل لوگاں وچوں سے. ساتھی میرے لکھے ہمیں تپس لارس کرنا ہے تلے نہیں دیکھ رہا ہوں. میں آدم علیہ السلام تو چنگا، تے مینوں اگ وچوں بنایا، بھاں وچوں بنایا، آدم علیہ السلام نو مٹی وچوں بنایا. ابلیس نے اپنے آپ نو ڈٹھے میں بھاں دا بنایا، اللہ دا حکم نہیں ڈٹھا.
حالانکہ ابلیس دا وجود قیمتی نہیں، اللہ دا حکم قیمتی آئی۔ ان دی مثال لکھی ہے مثنوی شریف وچ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، وہ مثال نہ ڈاڈھی گل سمجھ آسی۔ محمود غزنوی بہت بڑا حکمران گزرے تے اوندا غلام ای نوکر ای کالے رنگ دا ایاز۔ محمود غزنوی ایاز نو بڑی اہمیت لیندا ہے۔ وزیر اعظم دا مشورہ اتنا قبول نہیں تھی دا درباری جو جتنی ایاز دی گل منی ویندی ہے۔ سارے وزیر دے مشیر حسد کرے دیاں این کالے رنگ دے نوکر دے غلام نو اتنا مقام تے مرتبہ کیوں ملا ہوئے ہے۔ محمود غزنوی نو پتہ لگا وزیر اعظم تے سارے وزیر مشیر سردن کالے رنگ دے ایاز تو محمود غزنوی نے امتحان کیتے اپنے دربار وچ بیٹھ کے خزانے وچوں ایک موتی تے ہیرا منگوایا سی۔ اتنا قیمتی ہیرا 7 بادشاہاں دے خزانے مل کے موتی دی قیمت ادا نہ کر سکدے۔ موتی دربار دے اندر رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم کو بلایا سی، ہیرے دے ٹکڑے ٹکڑے کر تروڑی سی۔ ہکا بکا تھی گیا وزیر اعظم، بادشاہ سلامت اتنا قیمتی موتی چورو چور کراں ٹکڑے ٹکڑے نہ 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 میرا دل تو نہیں منے دا۔ اچھا تساں اپنی ہاتھ بہو دوجی وزیر نو سڈا موتی تروڑ نہ توبہ تو ایڈا قیمتی 4-5 سارے وزیر مشیر ہو کے دوے۔ آخر تے محمود نے ایاز نو بلایا، ایاز موتی تروڑ۔ ایاز نے پتھر چایا ہیرے تے مارا چورو چور کر سٹا۔ وزیراں مشیراں دیاں چیخاں نکل گئیاں، بے وقوف ایاز اتنا قیمتی موتی سارا خراب تے تیس نیس کر سٹے۔ اتنی بے وقوفی اتنا قیمتی موتی ضائع کر سٹائی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمایا گفت ایاز ہے مہتران نامور، گفت ایاز ہے مہتران نامور، امر شاہ بہتر باقی مدیا گوہر۔ ایاز آکھن لگا میں بے وقوف نہ تساں سارے بے وقوف ہو۔ واہ بھائی واہ، یہ بے وقوفی ہے، اسا موتی نہیں تروڑا، بے وقوفی تے پاگل پن تے جو تے موتی ضائع کر سٹے۔ ایاز آکھن لگا گفت ایاز ہے مہتران نامور، امر شاہ بہتر باقی مدیا گوہر۔ اس واسطے تساں بے وقوف ہو، تواڈے سامنے موتی قیمتی ہے تے میں ایاز دے سامنے بادشاہ دا حکم قیمتی آئی۔ تساں موتی کو دیکھتے رہے ہو، میں بادشاہ دے حکم نو دیکھا رہی ہوں۔ ایو معاملہ ابلیس کیتا۔ ابلیس آکھن لگا میں آدم علیہ السلام تو چنگا، میں بھاگ بنا ہویا آدم علیہ السلام مٹی دے بڑے ہوئے، میں کیوں سجدہ کرا آدم علیہ السلام دا۔ اپنے آپ کو ڈٹھے اللہ دے حکم نو قیمتی نہیں سمجھا، اللہ قیامت ہونی لانتی بنا چھوڑا۔ 14واں پارہ صفحہ بڑا آسان ہے، 238 صفحہ۔ کوئی مشکل نہیں، رکوع مکمل ہو گئی ہے، دوجھا تے تریجھا شروع تھی دا میں بیٹھا ہوں ترجمہ کرے دا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور میں نو اللہ کریم ہون دی قسم اساں پیدا کیتے انسان نو من صلصال کھڑکن والی مٹی وچوں۔ سلسال سڑے دن جی میں کھڑے تے انگلی مرے دے نا انگوٹھا انگل ٹن ٹن دی آواز نکل دی کھڑک دی ہے ٹھیکری۔ سلسال سڑے دن وجن والی مٹی کو اتے ہاتھ مارو تے وچوں ٹن 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 دی آواز آوے، ٹنگ ٹنگ دی آواز آوے، او کو دن
سلسال کھڑکن والی مٹی من ہامائن گارے وچوں ہاما گارے نو سڑے نے اونن تے گارا بھی کیڑا مسنون بدبودار. ساتھی میرے لکھا ہے میں ہن انداز سناواں کہ مطلب آیا دا. اللہ کریم دے حکم نال مٹی تے پانی کو رلایا گیا, مٹی سک گئی وچ بدبو پہ گئی جویں گارا بنے نے لیپا کرن واسطے چادری وارا گزر دین وچوں سمیل آون لگ ویندی ہے اس نوں سدے مسنون. تے جڑے ویلے اس وچوں بدبو پیدا ہو گئی خشک تھیمن لگی مٹی کھڑکن لگ گئی اس وچوں اللہ نے آدم علیہ السلام دا جسم بنایا. حضرت انسان کا کیسا تکبر تیز ہے, خاک سے پیدا ہوا پھر خاک سے پرہیز ہے. حقیقت ساری مٹی ہے. والجان خلقنا من قبل اور جن اساں پیدا کیتا اس نو انسان تو بھی پہلے. جڑا جناں دا بڑا ہے ابو الجان اللہ انسان تو بھی پہلے اس نو پیدا کیتا تے جناں نو کیڑی شے وچوں پیدا کیتا من نار السموم دھواں دیون والی بھاں وچوں. بھاں بلدی ہے تے دھواں وچوں نکلدا ہے اون بھاں وچوں اللہ نے جناں نو بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جس ویلے فرمایا تیرے پروردگار نے للملائکہ فرشتاں نو انی خالق بشرا یقیناً میں اللہ پیدا کرنے والا بشر نو انسان دا جسم میں بناونا ہے من سلسال کھڑکن والی مٹی وچوں من ہامائن گارے وچوں مسنون جس دے وچوں سمیل دی پیو سی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ تے جس ویلے میں اللہ کریم انسان دا جسم برابر کر گھنا آدم علیہ السلام دا وجود برابر کر گھنا ہاتھ بن گئے پیر بن گئے چہرہ بن گیا سارا جسم تیار تھی گیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور پھونک دیواں میں وہ انسان دے جسم وچ اپنی پیدا کیتی ہوئی روح جسم بناون تو بعد اپنی پیدا کیتی ہوئی روح وچ پہنچا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سارے دے سارے گر وجہ ڈھیپ ہوئے آدم علیہ السلام واسطے سجدہ کرنے والے بن کے روح پاواں سجدہ آدم علیہ السلام دا شروع کر دیوے. ساتھی میرے بھی ہے نظرہ میرے لاؤنی میں جملہ سنے نا آئے تسا دیکھ ہی کی دیئے ترجمہ ہی سن کی نے اور تسا دوستوں میں کوئی جواب دے وڑے جو میں دعا کر رہا تھوڑے واسطے. سوال اللہ کے فرمایا ہے فرشتوں کو جیر ویلے میں آدم علیہ السلام دا جسم بناواں اس ویلے سجدہ کرے یا جسم بنا کے وچ روح پاواں تاں سجدہ کرے. جیر ویلے جسم بنا کے تاں سجدہ کرے. یہ میڈیکل کا نہیں نا قرآن ہی سجدہ کیرے ویلے کرے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اپنی پیدا کیتی ہوئی روح وچ پاواں فَقَعُوا تاں آدم علیہ السلام نے وہ سجدہ کرے. اس وچ کیڑا راز ہے وہ راز سمجھ آ گیا میری حاضری دا حق ادا ہو گیا. وہ ساتھی میرے لکھا ہے آدم علیہ السلام دا جسم تیار ہو گیا سجدہ نہیں کرنا سجدہ اس ویلے کرنا ہے جس ویلے آدم علیہ السلام دے جسم روح پاواں. کیوں اگر میں اللہ نے روح نہ پاتی تو سا فرشتہ خالی آدم علیہ السلام دے جسم دا سجدہ شروع کر دیتا خالی جسم پتہ نہیں لگنا کتنا اللہ نے میرا مقام تے عزت بنائیے. سجدہ کیرے ویلے کرنا ہے جیرے ویلے میں سبق سننا ہے جی میں دعا کرے سا سجدہ کیرے ویلے کرنا ہے جیرے ویلے حضرت آدم دے جسم وچ روح نہ ہوئے تا سجدہ نہ کرے. کیوں بغیر روح دے تو سجدہ کر دیتا تا خالی جسم کو پتہ نہیں لگنا اللہ میرا کتنا مقام بنایا ہے.
قرآن پاک نال جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا ہی حل ہو گیا، سارے اختلافات قرآن ختم کر چھوڑے۔ خالی جسم ہی روح نہ ہوئے، خالی جسم نو پتہ نہیں لگدا ہوندا، جسم نو پتہ تاں لگدا ہے جو وچ روح ہوئے۔ یہ مسئلہ میرے یا قرآن پاک ہے؟ قرآن پاک ہے، میرا مسئلہ ہے قرآن پاک ہے سامنے بچ گیا۔ تو ہوں کیڑا پوائنٹ دوستا یاد کر کے اٹھنا ہے، این جسم وچ روح نہ ہوئے تو خالی جسم نو کہ شاید پتہ نہیں لگدا ہوتا۔ اور سبق تے بڑے حوالے نے، چلو یہ میں سبق رکے نا حوالہ کا لکھے نا 14واں سپارہ اگلی سورت تے آ ونجو، سورۃ النحل اونچا بھر کے اگتے۔ سبحان اللہ دوستاں، صفحہ کھولنا ہے 250، کوئی مشکل نہیں، 250 یہ پنجویں چھویں 70 ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ۔ حوالہ مل گیا ساتھیوں میں، مترجمہ سنا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، قیامت کا میدان ہونا ہے، قیامت کا منظر چلتا بھی ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جس ویلے دیکھ سن او لوگ جنہاں اللہ نال شریک بنایا ہے، اللہ نال شریک بناون والے دیکھ سن شرکاہم اپنے شریکانوں جنہوں اللہ دا شریک بنایا ہمیں دنیا وچ، دہاڑے قیامت دے دیکھ سن اے کھلوتے نا جنہوں اللہ دا شریک بنے دیا سے۔ قالوا شرک کرن والے اکسن ربنا اے سارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا اے سارے شریک کھلوتے نی، الذین کنا ندعو من دونک جنہوں اساں پکرے دیوں سے تینوں چھوڑ کے انہوں حقلہ مرے دیوں سے، مشکلات پریشانی وچ حاجات مصیبتاں وچ انہاں دی پکارا کرے دیوں سے، اے کھلوتے نہیں اللہ فالقوا الیہم القول، اللہ دے نیک بندے انہاں دی گل انہاں دے منہ تے مرے سے نا، انہاں دی گل انہاں دے پاسے سٹے سے نا، گل انہاں دے منہ تے مار کے اکسے نا، انکم لکاذبون، یقیناً تساں جھوٹ بولے دے پے ہو۔ تساں دوستاں دسنا میں دنیا تے اللہ نو چھوڑ کے دوجھا دیا پکارا لوگ نہیں کرے دے اور پھر اللہ نے کھلوتے نہیں اسے انہاں دیا پکارا کرے دیا سے، او اکثر نہیں تساں کوڑ مرے دے پاؤ، یہ کوڑ تا نہیں پہ مرے دے، پکارا تا کرے دے یار مسیح مارا۔ سورت کا نام ہے سورت یونس، صفحہ 191، بالکل آخری 70 ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، بالکل آخری 70، آیت نمبر 27 تو بعد 28۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جیری مارا سا جمع کرنے سارا نو جمع کرن تو بعد، ثم نقولو پیچھے اساں اللہ فرمائے دے، اساں فرماونے للذین اشرکوا، انہاں لوگاں نو فرماونے جڑے شرک کرے دے رہن، اللہ نال ہوراں نو شریک بنے دے رہن، اساں انہاں نو فرماونے مکانکم انتم وشرکاؤکم، ٹھہر ونجو اپنی جھا دے اوتے کھڑو ونجو، ابو دری میں صحیح کھڑو ونجو، تو صحیح کھڑو ونجو شرک کرنا لے، وشرکاؤکم تے جنہوں اللہ دا شریک بنایا ہوئے او بھی کھلو ونجن، او بھی اپنی جھا تے ٹھہر ونجن، فزینا بینہم، اسا جدائی پا دیونی انہاں دے درمیان وچ،
ایک پاسو اللہ دے نیک بندے تے دوجے پاسو انہوں شریک بناون والے کھلوتے نا وقال شرکاؤہم تے اکثر انہوں دے شریک جنہوں اللہ دا شریک بنایا ہنے اللہ دے نیک بندے اکثر ما کنتم ایانا تعبدون تساں ساریاں عبادتاں تا کوئی ناوے کرے دے دانا ساتھیو سمجھدار ہو ہن اللہ دے نیک بندے آدھے پہن تساں ساری عبادتاں نوے کرے دے نہ اے جڑی پارٹی کھڑوتی اے عبادتاں نہ کرے دے انہاں دیاں وہ دن نہیں تساں کوڑ پہ مرے دے انکم لقادمون ساری عبادتاں نوے کرے دے ہن فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ دے نیک بندے تے نیک ہستیاں نے آکھنا ہے کافی اللہ گواہی دیون والا تواڈے تے سارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقیناً پکی گل ہے اساں تواڈی باتاں تو بے خبر سے سانو تواڈی باتاں دا کوئی پتہ نہیں اور سبق دے وہ جرا سا حوالہ ہوئے پڑھتے پیا سے بھئی آدم علیہ السلام دے جسم میں روح پاواں تے تاں سجدہ کرے کیوں اگر بغیر روح پاتے تساں فرشتہ آدم علیہ السلام دا سجدہ شروع کر دیتا تا خالی جسم نو پتہ نہیں لگنا اللہ میرا کتنا مقام تے کتنی عزت بڑھائیے تا قرآن نال کیڑا مسئلہ سمجھ آیا این جسم نو پتہ تاں لگدا ہوندا ہے وچ روح ہوے اگر وچ روح نہ ہوے تا این جسم نو پتہ نہیں لگدا ہوندا اور اللہ تو بغیر جنہاں دی عبادتاں تھیندیاں پیاں انہاں دے جسم دفن قبر دے اندر روح نہ دیاں پہنچ گئیاں نیک ہستیاں دیاں جنت تے اعلی علیین وچ جڑے روحاں این جسم وچوں نکل کے جنت تے اعلی علیین وچ پہنچ گئیاں خالی جسم دی عبادت تھیندی رہی او خالی جسم نو پتہ تاں لگدے وچ روح آؤ سبق دے جرا سارا سبق ہے 14 سے 12 سورۃ الحجر صفحہ 238 میں دوبارہ ترجمہ عرض کرے دا آیت نمبر 29 28 تو بعد 29 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي جس ویلے میں اللہ آدم علیہ السلام دا جسم برابر کر گنا اور پھونک دے آدم علیہ السلام دے جسم وچ مِن رُّوحِی اپنی پیدا کیتی ہوئی روح اضافہ تخلیقی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو سنڈھے ہوئے آدم علیہ السلام دے واسطے سجدہ کرنے والے بن کے یہ تو میں گوگل آج کر چکا سجدہ آدم علیہ السلام دا ہی تا عبادت دا سجدہ نہیں تعظیمی سجدہ ہی دوسری گل بھی سمجھا چکا کہ سجدہ اللہ دا ہی آدم علیہ السلام با منزلہ قبلے دے ہن رخ آدم علیہ السلام تو ہی سجدہ اللہ دا ہی یہ رخ کعبے تو کرے دے ہیں سجدہ کعبے دا نہیں ہوتا سجدہ اللہ دا فسجد الملائکہ سجدہ کی تو فرشتہ نے کلہم سارے دے سارا نے اجمعون مل کے کٹھے ہو کے الا ابلیس سوائے ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا ابا ابلیس انکار کر دیتا ان یکون مع الساجدین انکار کر چھوڑا ابلیس نے کہ ہوئے سجدے کرنے والا دے نال میں انہاں دے نال سجدہ رل کے نہیں کرنا آدم علیہ السلام دا یہ گل بھی میں عرض کر چکا فرشتہ نو الگ حکم ہویا ہے ابلیس جن نہیں جنوں وکھرا حکم ہویا ہے سورۃ الاعراف دا حوالہ پڑھ چکے ہو اس امر تو کانا من الجن اے باس بھی ہو گئی ہے خلاصہ ہکی جملے یاد رکھنے بعد فرشتہ نو اللہ وکھرا سجدے دا حکم دیتا ہے ابلیس جن نہیں اسے اللہ وکھرا حکم دیتا ہے فرشتہ سجدہ کیتا ابلیس نہ کیتا قال یا ابلیس اللہ کریم نے فرمایا ابلیس مالکا کیا ہے تیرے واسطے تینوں کے ہو گیا ہے اللہ تکون مع الساجدین کہ تو نہیں
شامل ہویا سجدے کرن والا دے نال قال ابلیس آکھن لگا لما کل اسجد لبشر میرے واسطے مناسب نہیں جو میں کہیں بشر نو سجدہ کراں میں بشر نو سجدہ کراں خلقتہ من صلصال اللہ تے پیدا کیتا ہے او بشر نو کھڑکن والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو ڈٹھے کھبے ہاتھ نال بیٹھا کھاندا آئی کھامنا تو چاہیے سجے ہاتھ نال ایک بندہ معذور ہے سجا ہاتھ کم نہیں کرے گا کوئی تکلیف ہے زخمے میں مثال دینا وہ تو چلو کھبے ہاتھ نال بیٹھا کھاندا ہوئے تو خیر ہے یہ بندہ صحت مند جان بوجھ کے کھبے ہاتھ نال بیٹھا کھاندا آئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل بیمینک آپ نے فرمایا سجے ہاتھ نال کھانا کھا اگو اس مذاق کا بنایا تیری گل میں کرنا چاہتا میرا درد دل جس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سجے ہاتھ نال کھا آخنا گلا استطیعو حضرت میرا سجاد کم نہیں کرے گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن قصال کی شانہ کم نہ کری اور جس لئے آپ نے فرمایا اللہ آنن فانن بندے دا ہاتھ اسے بیلے سکا لیتا اللہ کر سکتے ہیں اچھا اچھا کر سکتے ہیں اللہ تو کوئی پوچھ سکتے ہیں نہیں قرآن دی آیت 17ویں سپارے سورۃ الانبیاء دی آیت نمبر 23 لا یوسل اما یفعل میں اللہ جو کچھ کرا چاہ میرے تو پوچھنے والی طاقت پیدا ہی نہیں تھی آنن فن اللہ سکا لیتا ایک اور گل سنا ہے کتابیں لکھا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام تو پہلے سجدے جو سر نہیں چاونا امام اللہ اکبر آکھے سجدے تو سر چاوے تو سر چایا کرو ٹھیک ہو گیا کرے دے ہی میں ایک بندے حدیث پاکے سنی حدیث دے لفظ اسائی یحول اللہ راسہ راس حمار او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائے سجدے ونجن تو بعد امام تو پہلے سر نہ چایا کرو ایمیں نہ ہوئے جیرا بندہ امام تو پہلے سجدے تو سر چاوے چاہ مت اللہ دا سر کھوتے نہ بنا لے کتاب واقعہ لکھا ہوا ہے ایک بندے حدیث پاک سنی مذاق کا بنایا کہ میں سر جیسا ہوں دیکھو نا ایک بندہ انسان ہے بندہ بھول میں امام تو پہلے سر چاہ گیا خیر بھول جو گیا غلطی ہو گئی خیر ہے جان بوجھ کے مذاق جیرے نماز پڑھن لگے امام صاحب سجدے چانا او بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا مذاق بناون واسطے جان بوجھ کے سجدے جو سر چاچائے کتاب میں لکھا ہے لعنن فانن سر کھوتے والا بنا لیتا اللہ کر سکتے اسا ایحول اللہ راسہ راس حمار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سارا دی منت کرے نا زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہیں سنت نال کہیں فرمان نال مذاق نہیں کرنا کیوں انبیاء سارے اللہ دے پیارے اور آمنہ دے لال تو سب تو زیادہ پیارے ہیں آپ دی پیروی تے توہین کی میں اللہ برداشت کر سکتا ہے اور سبق تے قال ابلیس آنکھن لگا لما کن لے اسجد لے بشرین میں کہ بشر دا سجدہ کراں اے میرا دل نہیں منے دا جے کو اللہ نے مٹی بدبودار وچوں بنایا گارے وچوں قال فخرج منها اللہ فرمایا نکل ون جنت وچوں فإنک رجیم یقیناً تو دھتکارا ہوئے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ یقیناً تیرے دے لعنت اسی روز جزا قیامت دے دن تک آسان سوال پوچھنا غور نال سن کے جواب دینا ہے غور نال سنے ابلیس نو اللہ قیامتوں کی لعنتی بنا دیتا
آدم علیہ السلام دا سجدہ نہ سی کیتا، ابلیس کتنے سجدے نہ کیتے؟ ایک یا زیادہ؟ کتنے سجدے نہ کیتے؟ 1000 سجدے یا ہی؟ اللہ دا حکم نہیں مننا، ایک سجدہ نہیں کیتا۔ اچھا یہ بھی ساتھی میں کچھ سوچا، یہ جڑا آدم علیہ السلام دا سجدہ اللہ کروانا چاہتا ہے، یہ عبادت والا سجدہ؟ عبادت والا ہی نہیں، یہ تو عزت احترام والا سجدہ ہے۔ ہوں ساتھی غور نال جملہ سنا ہے، ابلیس نے ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیتا، ابلیس ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیتا، اللہ دا حکم ٹھکرایا، ایک تعظیمی سجدہ نہ کیتا، اللہ قیامتوں دی لعنتی بنا لیتا۔ تے جیڑا بے نماز بندہ روزانہ 70 تو زیادہ عبادت دے سجدے چھوڑی کھلوتا ہے، ایدے تے اللہ دی رحمت کیویں آسی؟ یہ کوئی فلسفہ میں وہ سمجھا سکتے ہو ساتھی؟ یہ جڑا اساں روزانہ نماز وچ 70 تو زیادہ سجدے پڑھنے، یہ اللہ دا کیڑا سجدہ ہے؟ تعظیمی سجدہ ہے یا عبادت والا؟ کیڑا سجدہ ہے؟ عبادت والا۔ ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیتا ابلیس، قیامت ہوئی اللہ لعنتی بنا لیتا۔ تے بے نماز بندہ تا روزانہ 70 تو زیادہ عبادت والے سجدے اللہ دی چھوڑی کھلوتا ہے، بے نماز سے اللہ دی رحمت کی میں آتی؟ سوال میرا ٹھیک ہے؟ لوگ سارے کو روندے، گھرن فساد ہے، گھرن جھگڑے، بھرا بھرا دا دشمن ہے، برادری آپس وچ مخالف ہے، پڑوسی ایک دوسرے نوں ویکھ نہیں سکتے، دکاندار روندن جی کاروبار وچ برکت نہیں جی، لکھاں کروڑاں دا سامان پیا ہے، سودا نہیں وکدا، سودا وکدا تے برکت نہیں آندی۔ وہ دور سارے بزرگاں کو یاد نہیں، گھر دا ایک بندہ کماندا ہے، سارے گھر دے بندے کھاندے ہن، تے اج سارے گھر دے بندے کماویں نہیں، پوری نہیں پوندی۔ کیوں بے برکتی آ گئی ہے؟ اللہ دی رحمت تو کیوں محروم تھی گئے ہیں؟ اسا اللہ دی عبادت والے 70 تو زیادہ روزانہ سجدے چھوڑے، اللہ دی رحمت منہ موڑ۔ وہ ساتھی میرے بھی خیر میں گل سناواں، بیٹا یہ تو سوال سوکھا ہے، ایک بندہ پیدائشی طور تے کھبا ہے، ایک بندے دا سجاد کا وہ تو مجبور ہے، وہ تو کھا سکتا ہے۔ میں اس واسطے مسئلہ دوستوں پوچھے کہ ایک بندہ پیدائشی طور تے کھبا ہے، سجیت نال کام نہیں کر سکتا، وہ دے واسطے شریعت اجازت ہے۔ ایک بندہ صحت مند ہے، سجاد کم کرے دے، اس نال کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، جان بوجھ کے کھبے نال کھاوے تو گناہ ہے، معذور واسطے تے اجازت ہے۔ ہن غور کرے ساتھی میرے بھی خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دی تذکرۃ القرطبی، ایک عورت آ گئی، کمدی کمدی، ڈرتی ڈرتی، پریشان حال، عرض کر لگی اللہ دے پیارے کلیم، میرے تو ایک غلطی تے گناہ تھی گیا، تساں اللہ دی بارگاہ وچ میرے واسطے دعا کرو جو اللہ کریم میری وہ غلطی تے گناہ معاف کر چھوڑے۔ ایک تا مسئلہ یہ سمجھ آ گیا، جیندے بندے تو دعا کراونا جیسے، جیندہ چھوٹا ہے تو بھی دعا کراونا جیس، جیندہ بڑا ہے تو بھی دعا کراونا جیس، ساری کائنات دے بڑے تو بڑے بندے کٹھے کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی شان دا مقابلہ دنیا دا کوئی بڑا بندہ نہیں کر سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی حاضر ہوئے، حضرت میں عمرے دے ارادے نال مکہ شریف منجنا چاہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنے واسطے آیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کر دی نیت نال مکہ شریف منجن لگے ہو، اپنے واسطے دعاواں کرنیاں تا اپنی دعاواں وچ سانو بھی نال شریک رکھنا ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے، شان وچ بھی چھوٹے، عمر
عمر وچ بھی چھوٹے، مقام وچ بھی چھوٹے، ہر لحاظ نال آپ دا مقابلہ کون کر سکدا ہے؟ لیکن بڑا چھوٹا بھی تو دعا کرا سکدا ہے، شرط ہے جنے تو دعا کرانی ہے زندہ ہوئے۔ جڑا ایماندار فوت ہو گیا ہے اس واسطے دعا کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایماندار بندہ فوت تھی گیا ہے، اوندا جنازہ پڑھنے واسطے بندے کٹھے ہوئے ہیں، 40 بندے ایماندار اگر فوت ہونے والے واسطے بخشی دی دعا کریں جنازے وچ، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ سارے جیدے مسلمانوں کو بھی بخش، یہ جڑا میت سامنے پہ اس کو بھی بخش۔ لیکن 40 کیڑے بندے لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ نال کینوں بھی شریک بناون والے نہ ہوئے نا، یہ 40 بندے فوت تھی والے بندے واسطے بخشی دی دعا کریں اللہ شفعهم اللہ تعالی فی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ انہاں 40 جیندے بندہ دی سفارش مرد ایماندار دے حق وچ قبول کر کے ان دی مغفرت تے بخشش دے فیصلے کر چھوڑے دے۔ مردہ ایماندار واسطے بخشش دی دعا کرنا جیسے تے جیندہ ایماندار اس تو دعا کرنا جیسے۔ حضرت دعا کرو جو اللہ کریم میرا گناہ معاف چا کرے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا دعا تو میں کرے نا لیکن ایک دلس بی بی کیرا گناہ کی تئی، یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے۔ میں سمیت سارے دوستوں ساری کائنات انساناں وچوں سوائے انبیاء علیہ السلام دے کوئی بندہ گناہاں تو پاک نہیں۔ چھوٹیاں موٹیاں غلطی انسان کو تھی وینیاں تے انبیاء علیہ السلام وہ شخصیت ہوندے گناہ کرنا تا پاک دا معاملہ ہے۔ اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں ہون دیندا۔ پیغمبر ہر حوالے نال گناہ تو پاک ہوندا ہے، معصوم۔ باقی بندے غلطیاں بھائی کیڑی غلطی کی تھی میں دعا مانگنا اللہ ایمائی دی فلانی غلطی تے گناہ معاف کر، اور میں الفاظ محتاط عرض کرے سا، میں بیانی چی اور نجی محفلی چی لوز ٹاک دا سخت مخالف ہوں۔ میں کری غلط لفظ نہ بیانی استعمال کرے نا نہ نجی محفلی کرے نا، میں نے حیا ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کی دے کیرا گناہ کی تئی، عورت آکھا نبی حضرت میں نے تو غلط کم تھی گیا ہے۔ اس تو زیادہ وضاحت نہیں۔ غلط کم تو بعد میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، میں اپنے غلط کم تے پردہ پاون واسطے اپنے گناہ نو لکاون واسطے معصوم اپنے بیٹے نو ہتھاں نال قتل کر کے آئیاں۔ نہ میرا بچہ ہو سی نہ قوم قبیلے نو پتہ لگ سی، بچہ سامنے ہوتا قوم قبیلے دے برادری والے آنکھیں نہ ظالما تیری تا شادی بھی نہیں تھی، بچہ کیویں پیدا ہو گئی؟ اولاد ملن دے دو طریقے ہوندے دنیا وچ، یا عورت دی شادی تھی ونجے یا عورت دے کردار تے داغ لگ ونجے، شادی بھی نہیں تھی بچہ کیویں پیدا ہو گئی؟ گناہ تے پردہ پاونا ہی بچے نو قتل کر کے آ گئیاں۔ دعا کرو جو اللہ کریم میرا گناہ معاف چا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر خان جذبات وچ آ گئے، فرمان لگے اخرجی یا فاجرا، او گناہگار نکل ون میری محفل وچوں، میں حضرت کلیم تیری شکل بھی نہ دیکھنا چاہتا۔ ایڈی بڑی گناہگار میں گناہ تیرے واسطے دعا کرا مغفرت دی۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں کٹھا محفل وچوں نکلی، اگے بھی پریشان نہیں، زیادہ پریشان تھی گئی۔ دیر نہیں لگی آنن فانن سید الملائکہ سارے فرشتہ دا سردار جبریل موسیٰ علیہ السلام دی خدمت جا پہنچا۔ اللہ دے حکم نال
16ویں سپارے آیا تھے آیت نمبر 64 وما نتنزل الا بامر ربک سورۃ مریم میں سبق رہ ویسی میں ہمارا نہ کھلے گا سنا دے دا خلاصہ جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے جبریل زمین تے نہیں آ سکتا جبریل حضرت کلیم دی خدمت ہی چاہے عرض کرنے کا حضرت مینوں رب العالمین نے بھیجے مالک کائنات پوچھ دے پین میرے کلیم تو سہی گناہگار عورت نو مایوس کر کے کڑ چھوڑے محفل وچوں ایدے گناہ دی بخشش دی دعا نہیں کیتی میرے پیارے پیغمبر تہاڈا کیا خیال ہے برا کم تے قتل اس وڈا گناہ اور کوئی نہیں پوری کائنات وچ حضرت کلیم اللہ حیران تھی من لگ گئے برا کم قتل کبیرہ گناہ اس وڈا گناہ اور کے روسی جبریل آکھن لگا حضرت اللہ کریم دا سنیہ اے دوے کبیرہ گناہ وڈیاں نافرمانیاں او اللہ نو ناراض کرن والے کم لیکن جان بوجھ کے ایک فرض نماز چھوڑنا اے پورے کام تے قتل تو ہی وڈا گناہ ہے برے بندے تو سا کو نفرت ہے میں اشارہ پیا کرے نا قاتل تو سا کو نفرت ہے تے بے نماز میں کتوں گھناواں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بے نماز دے حد دی روٹی نہ کھاندے بے نماز دے حد دا پانی نہ پیندے اے روٹین اساں چا رکھے دے ساری اماں ساری گھر والی ساری بہن تے ساری بیٹی نماز نہیں پڑھنی میں تیرے حد دی روٹی نہیں کھاونی سارا گھرانہ سارا نمازی بڑھدا ہی کہ نہیں ایک سجدہ ابلیس نہیں کیتا سجدہ بھی تعظیمی ہے قیامت ہوئی اللہ لعنتی بنا چھوڑا بے نماز روزانہ درجنہ سجدے عبادت نے اللہ دے چھوڑی کھلوتا ہے اس سے اللہ کریم دی رحمت کی میں آسی وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ یقیناً تیرے تے ابلیس لعنت ہونی ہے روز جزا قیامت دے دن تک قال ابلیس عرض کی تے رب اے میرے پروردگار فانظرنی الی یوم یبعثون مینوں مہلت چلے اون دیوار تک جیڑی دیوار لوگ جیندے کر کے اٹھائے ویسے ساتھی میرے لکھے قرآن کا بڑا اوکھا مقام ہے میں بہت سوکھا کر کے عرض کرے دو توجہ میرے کرے سو میں توجہ چاہنا تاں میں گل شروع کرے سا والبعث بعد الموت موت تو بعد یوم بعث جب لے قیامت آنی ہے سارا دے فنا مننی ہے انسان جنات فرشتے ساری کائنات دے فنا مننی ہے صرف رب العالمین دی ذات فنا تو پا کے قیامت النہار میرا جملہ سنے سارے دوست قیامت النہار سارا دا مر ونجنا ایندہ نا یوم الباس نہیں یوم پاس سجے نیومن موت آمن تو بعد قیامت آمن تو بعد میرے ہتھوں تو لکھا ہے ساتھی ساری کائنات دے ختم ہومن تو بعد جدن بھی اللہ نو منظور ہویا ور اللہ دے حکم نال دوبارہ انسانہ نے جیدہ تھی بڑھے دوجی دفعہ جرلے جیدہ تھی بڑھے اوندا نائے یوم یبعثون اتنے تک دا امید دوستہ گل سمجھ دی ہو سی یوم باس کہنو سلے دن دوجی دفعہ جیدہ تھی یہ اٹھانا قیامت دیوار کو نہ ہاں نہ تکرو چا قیامت دیوار جنن سارا مر وجنے وہ یوم باس نہیں یوم باس کہہ رہے سارا نو ختم کر کے وقت جنن اللہ کو منظور اللہ دوبارہ جیدہ کرے سی او کو سلے دن یوم باس ٹھیک ہو گیا ان آیت سنے
فانظرنی اے میرے پروردگار مینوں مہلت چلے الی یوم یبعثون اس دیوار تک مینوں جیندا رکھ جیڑی دیوار لوگ دوبارہ جیندے کر کے اٹھائے ویسے ساتھی میرے دیکھو تو گلے نہیں دیکھنا تو سمجھنا لفظاں چکے گل سمجھیے دوستاں دانا ہو سمجھدار ہو بات سن دے رہے ہو ابلیس قیامت علی دین تک مہلت منگدا پیا قیامت علی دین تک بھائی دیکھو قیامت تک مہلت لینا سارے مر ویسے ختم نہ وہ جی دوسری دفعہ جیندے تھی کے گلے اٹھی سے نا میں اتنے تک جیندا رہا دوبارہ میں دراؤں لگا اللہ میں کڈن تک جیندا رہا جڑا لوگاں دوسری بار وقت جیندا تھی کے اٹھی بڑھائے اونی بار تک میں جیندا رہا اصل راز یہ ہے ابلیس فنا تے موت تو بچنا چاہتا تیری شے تو بچنا چاہتا آئی موت سارا تے موت آ مجھے بھی ہڑے قیامت دے میں نے تے موت نہ آوے میں جیندا رہا جیندا حتی کہ دوسری دفعہ جو لوگ جیندے تھی کہ اٹھی سے اتنے تک میں بڑھتا رہا اللہ اصل ابلیس فنا تے موت تو بچنا چاہتا گل سمجھ آ گئی رب العالمین تو عالم الغیب ہویا ہر شے اللہ بجھ دے اللہ یہ نہیں فرمایا میں تک اونی تک مہلت دینا جڑا لوگ جیندے تھی کہ اٹھی سے نہ رب العالمین کی طرف جواب آیا قال اللہ فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ یقیناً تو مہلت دیتے ہوئے تو تہے مہلت تینوں مل گئی لیکن یوم پاس تک نہیں اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ایک وقت مقرر دیوار تک قیامت تک مہلت لینا یوم الپاس تک میں اللہ تینوں مہلت نہ دے دا قیامت تک مہلت ہوئی جیڑے سارا تے فنا آمنی ہے تیری فنا تو نہیں بچ سکنا تیری موت آمنی ہے خلاصہ کیا نکلا جرا اصل سبق میں سناونا آئی ترے گناہ سارے گناہ دی بنیاد ان باقی سارے گناہ انہاں ترے گناہ تو شروع تھی نے انہاں وچوں سب تو پہلا گناہ جرا کائنات دے اندر پیدا ہویا او گناہ تکبر ابلیس نے اپنے آپ نو بڑا سمجھا آکڑ کی تھی آدم علیہ السلام دا سجدہ نہیں کیتا اللہ قیامت ہونی آکڑ کرنے والے ابلیس نو لعنتی بنا دیتا دنیا تے جڑے ظلم تھی دے پہن نہ تکبر دی وجہ میں بڑی شے ہاں میں بہت کچھ ہاں میرا مال میری دنیا میرا پیسہ میری جائیداد میری دولت بندہ فخر تے آکڑی چھاندے تا دوسرے دے تے ظلم تے زیادتی کرے نہ ہوندے تے جے کر بندہ اپنے آپ کو آج سمجھے میں کچھ نہ میں غریب ہاں میں مسکین ہاں میں اللہ دے سامنے بے بس بندہ جس ویلے بندہ آجزی کرے آجزی دل دے اندر رکھنے والا بندہ کدی بھی دوسرے نال زیادتی نہیں کر سکتا ترے گناہ بنیاد ہی گناہ میں تو کو سنا چھوڑے تکبر تے آکڑ والا انشاءاللہ زندگی ہوئی یکم جو اگلے لوگ گناہ بیان کرے سا